جا پا رہا تھا. ایک روایت کے مطابق 40 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 دن آپ اس آگ میں رہے. جب باہر آئے نا تو جس رسی سے باندھا گیا تھا وہ رسی جل گئی تھی. حضرت ابراہیم کا بال بھی بھیکا نہیں ہوا تھا. اچھا اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اللہ کے نبی تھے, یقیناً ان کا لیول آف توکل اور ہے, مگر ایک کمال کا شعر شاعر مشرق لکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو نا آج بھی آپ کی آگ باغ بن جائے, رب تو وہی ہے نا جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں آگ کو باغ بنا سکتا ہے, وہ رب تو آج بھی ہے نا. ایک چیز چاہیے, there is only one thing required. وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, چاہیے کیا؟ حضرت ابراہیم والا ایمان. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے, پر وہ بھروسہ تو آئے نا رب پر. تو یہ حضرت ابراہیم ہے. کیا بات ہے, 100 سال تک. آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کب ملے تھے؟ 99 ایئرز کی ایج میں. مانگتے رہے اللہ سے اولاد, بیٹا مانگتے رہے, اللہ نے 99 سال کی عمر میں دیا. ہمارے یہاں کسی کا 10-15 سال کی عمر میں بیٹا 15 سال کے وقفے سے بچہ ہو جائے, پیر زمین پہ نہیں رکھنے دیتے یار, بڑی مشکل سے بڑی دعاؤں سے ملا ہے. وہ 99 سال کی عمر میں ملا ہے, اور شیر خاری کی عمر میں حکم ملا کہ جاؤ اپنی زوجہ کے ساتھ صحرا بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ. چھوڑ کر آ گئے. پھر تو کعبہ آباد ہوا نا. پھر میرا واقعہ کچھ اور ہے, اس لیے میں آپ کو صرف اپنے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ ہسٹری آف حضرت ابراہیم سوچیے, ایک کے بعد ایک امتحان. خلیل اللہ ایسے تھوڑی بن گئے بھائی, کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کا دوست چھوڑا ہے اپنے بیٹے کو, اور پھر پیاسا بیٹا ہے, ماں پانی ڈھونڈ رہی ہے, زمزم جاری ہوتا ہے, کعبہ آباد ہوتا ہے, مکہ آباد ہوتا ہے. 7 سال کا یہ بیٹا ہوتا ہے ایک روایت کے مطابق, یا 11 سال کا. اب حکم ہوا ذبح کر دو. یار امتحان تو سوچے, لیول آف. اچھا ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے, پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی, بیماریاں جا نہیں رہی, ایک کے بعد ایک مشکل. کیا مشکل؟ ایک بار کہہ دیا جائے مجھے اور آپ کو کہ زندگی میں ہر بندہ اپنا اپنا ایک بچہ ذبح کرے, بتاؤ کیا حال ہوگا ہمارا. چوں نہ کی اس والد نے, منع نہ کیا اس بیٹے نے, ماں دیکھو کیسی. شیطان گیا سب کے پاس کہ پتہ ہے حاجرہ کہاں لے جا رہے ہیں, کہا باپ بیٹے کو گھمانے جا رہا ہے, نہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. شیطان, ماں کہتی کہ بیٹا, باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے. شیطان کہتا ہے اللہ کا حکم ہے. تو ماں کیسی کہتی اللہ کا حکم ہے, پھر تو بیٹا قربان ہے. یہ لیول تھا نا, ایک کے بعد ایک ایگزام. اب حضرت ابراہیم کا جو آج واقعہ میں نے سنانا ہے, میں نے کہا نا ایسی ہسٹری ہے کہ راتیں بیت جائیں, بیان ہی کرتا جائے بندہ کہ کیسے لوگ تھے. اللہ اکبر. آج جو واقعہ میں نے سنانا ہے وہ بڑا بڑا یونیک واقعہ ہے, وہ بھی قرآن میں ہے. حضرت ابراہیم ایک بار سمندر کے کنارے گئے. آپ نے دیکھا ایک بندے کی لاش پڑی ہے, پانی آتا ہے اور پانی چلا جاتا ہے, کبھی لاش پر پانی آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. جب پانی آتا ہے تو مچھلیاں کھاتی ہیں اس کی باڈی کو, پانی اتر جاتا ہے تو پرندے کھاتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, کتے وغیرہ جو بھی درندے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں تو اوپر سے چڑیا اور جو بھی پرندے گدھ وغیرہ وہ کھا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کہتے 3 قسم کی مخلوق اس کی باڈی کو کھا رہی ہے, اللہ ان تینوں کی باڈی سے اس کے اجزاء کیسے جمع کرے گا. کہتے یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مرنے کے بعد انسان کے جسم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, دوبارہ کیسے بنائے گا. اب خلیل اور اللہ کریم کا کہتے ہیں اللہ کے دوست تھے نا, اب ان کی جو کانورسیشن ہوئی ہے نا, اللہ سے بات ہوئی ہے, اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا, ذرا سنیے گا, انداز دیکھیے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں قرآن میں اس کا واقعہ کس طرح موجود ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا حضرت ابراہیم سے, قال اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں. خلیل ہے نا, کہتے قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, اللہ بالکل یقین ہے مگر دل کا قرار چاہتا ہوں, دل کا یقین چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا قرآن نے قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. خلیل کی بات تھی نا, ڈیمونسٹریشن اللہ نے اپنی قدرت کا کیسے دکھایا. فرمایا گیا اے ابراہیم 4 پرندے لو, پہلے اپنے ساتھ ان کو گھماؤ پھراؤ, مانوس کر دو, قریب کرو, اور اس کے بعد انہیں ذبح کرو. 4 کا گوشت کا کیما بنا کر الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو, اور پھر بلاؤ انہیں,
ہیں اللہ اکبر. کیا ترجمہ سن لیتے ہیں قرآن کا کہ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو, پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو, پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو, پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے, اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کیا, 4 پرندے لیے. اب وہ 4 پرندے کون سے, یہ بھی بہت خوبصورت دلچسپ بات ہے. پرندے بھی الگ الگ تھے, ایک مور, ایک گدھ, ایک کبوتر اور ایک مرغ. آپ نے ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ کافی دن مانوس کیا, اپنے ساتھ ملایا, پھر اس کو ذبح کیا. 4 کے سر اپنے پاس رکھے, منڈی اپنے پاس رکھی, اور 4 کا گوشت ملا کر قیمہ کر دیا, 4 کا قیمہ مکس کر دیا, الگ الگ پہاڑوں پہ تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ دیا. اور اب بلاتے ہیں حضرت ابراہیم, اللہ کا حکم تھا نا بلاؤ. آواز کیا لگائی حضرت ابراہیم نے, سنیے گا, یا ایھا الدیک, اے مرغ, یا ایتھا الحمامہ, اے کبوتر, یا ایھا النسر, اے گدھ, یا ایھا الطاؤس, اے مور. آپ کا پکارنا تھا. آج ہم کہتے ہیں 3D اینیمیشن کا دور ہے جناب, گرافک ڈیزائن کا دور ہے. یہ میں ہزاروں سال پرانی بات کر رہا ہوں. قدرت کا نظارہ کیسے دیکھا حضرت ابراہیم نے, کہ چاروں طرف سے قیمہ اڑنا شروع ہوتا ہے, جس کا جو حصہ ہے اس پرندے کے اندر لگتا ہے, پورا پرندے کی باڈی بن جاتی ہے بغیر سر کے. وہ پرندے پہاڑ سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس, اپنے اپنے سر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, اور قریب دانے رکھے ہیں 4 پرندے, دانے بھی چگتے ہیں, اپنی بولی میں بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کو کوئی فکشن اسٹوری نہیں سنا رہا, یہ قرآن کا واقعہ. کہاں موجود ہے, چلے ریفرنس بھی لے لیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں نے تلاوت کر کے دی. اللہ فرما رہا ہے, اے ابراہیم اپنے پاس 4 پرندے لو, کھلاؤ پلاؤ, مانوس کرو, پھر ان کا گوشت کا ٹکڑا الگ الگ جگہ پہ رکھو. اور ایسا ہوا کہ وہ پرندے دوڑتے ہوئے آ کر دوبارہ پرندے بن گئے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلے تو میں ایک چھوٹا سا وسوسہ دور کر دیتا ہوں. کچھ لوگوں کو شاید کبھی کبھی پرابلم ہو جاتی ہے کہ جناب یہ دنیا سے جانے والوں کو, یا خاص طور پہ اولیاء کرام کو, صحابہ کو یا کہہ کے کیوں پکارتے ہیں. یا رسول اللہ کوئی کہتا ہے, کوئی یا غوث اعظم کہتا ہے, یا حسین یا مولا علی کا نام لیتا ہے, تو یہ یا کیوں کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں, یہ 4 پرندے دنیا میں تھے یا مر گئے تھے؟ سارے مر گئے تھے. پرندے تھے, اور اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا ان کو پکارو, اور یہ پکارے, اے کبوتر, یا ایھا الدیک, یا ایتھا الحمامہ. تو جب پرندوں کو پکارنے کی اجازت ہے تو وہ لوگ جن کو اللہ نے کہا اونچا مقام دیا ہے, ان کی تو روحانی حیات ہے. جب کسی, میں سوال یہ کرتا ہوں, قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو, تو جس نبی کا امتی مردہ نہیں کہیں گے تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جو امتی شہید ہیں, قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو, تو نبی پاک کا عالم کیا ہوگا, تو بزرگوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ وسوسوں میں نہ آیا کرے, تو قرآن سے ثابت ہو گیا نا. چلیں, یہ میرا ٹاپک نہیں, میں نے سرسری آپ سے بات کری. اب جو یہ 4 پرندے ہیں, ان 4 پرندوں سے میسج کیا مل رہا ہے؟ یہ الگ الگ پرندے کیوں لیے گئے؟ واہ واہ واہ, مفسرین قرآن کو جو سمجھتے ہیں نا, وہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہمیں لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں پرندے 4 تھے. ان 4 پرندوں میں ایک بری خصلت ہے. مور بڑا خوبصورت, مگر اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے. مرغ, اس کے اندر شہوت, نفسانی خواہشات بڑی ہوتی ہیں. کبوتر کو اپنی اونچی اڑان پر بڑا گھمنڈ اور بڑا ناز ہوتا ہے. اور فرمایا چوتھا پرندہ کون ہے؟ فرمایا گدھ, بڑا لالچی. گدھ تو کہتی لالچ کا نشان ہے. کیا کمال کی بات کی علماء نے, فرماتے ہیں یہ 4 پرندے انہوں نے ذبح کیے تو قلب میں یقین اور نور داخل کیا گیا نا. آپ یہ 4 بری خصلتوں کو اپنے دل سے نکال دو, اللہ آپ کے دل کو بھی نور عرفان سے بھر دے گا. آپ کے دل پر بھی سبحان اللہ, اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند ہو گئی. یہ 4 وہ برائیاں تھی جو ذبح کی حضرت ابراہیم نے. یہ کیا خوبصورت استعارہ ہے, یہ اشارہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے, یقین قلب مل جائے, ایمان کی مضبوطی مل جائے, تو یہ وہ 4 بری عادتیں ہیں جو دل میں نہیں ہونی چاہیے. مگر سچ بتائیں کتنا عام ہو گئے, 4 عادتوں کو دیکھیں تو اتنی عام ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر پہلی عادت وہ کیا ہے؟ تکبر, گھمنڈ, اپنے آپ پر فخر, غرور, اتنا عام ہو گیا ہے. حالانکہ بچپن سے ایک حدیث ہم سب سن رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ ڈاٹ, نقطہ. یہ بڑی کمال کی اگزامپل دی گئی کہ اتنا بھی تکبر ہوگا نا تو جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے,
اس کا کیا حال ہوگا؟ ایکچولی واٹ از پراؤڈ؟ تکبر ہے کیا؟